اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں کہ مارکیٹ میں آئے ہوئے گیپ ایریا پر آپ لوگ کس طرح سے اچھا ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ مارکیٹ میں گیپس کیوں آتے ہیں، اور اس ویڈیو میں گیپ کے ٹائپس کے بارے میں جانیں گے، اور ہم الگ الگ ٹائپس پر ٹریڈ کیسے کریں گے، کتنا ہمارا ایسل آئے گا اور کتنا ہمارا ٹی پی، یہ بھی بتانے والا ہوں، اور گیپ ایریا کی کنفرمیشن کس ٹائم فریم اور کیسے کریں گے، اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ پریویس میں گیپ کیسے فل ہوئے ہیں اور اس کے بیک سائڈ کے لاجک کیا تھا۔ تو ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیں اور پری میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں گیپ کیوں آتا ہے۔ تو مارکیٹ میں دو ٹائپ کے گیپ آتا ہے۔ ایک گیپ یہ ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں زوم کر کے دکھا دوں، یہ میرے پاس گیپ ایریا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کینڈل گیپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر گیپ یہ ہے جس کو کینڈل گیپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پر میرے پاس ایسے گیپ آتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو مارکیٹ کلوزنگ اور مارکیٹ اوپننگ گیپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ اوپننگ اور کلوزنگ کے ٹائم جب گیپ اوپن ہوتا ہے تو اس کو یہ گیپ ہوتا ہے تو اس کو مارکیٹ اوپننگ اور کلوزنگ گیپ کہتے ہیں۔ جب بڑا کینڈل H4 اور H1 کے اوپننگ اور کلوزنگ ٹائم گیپ آتا ہے تو اس کو کینڈل گیپ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس مارکیٹ میں دو ٹائپ کے گیپ ہوتے ہیں، ایک یہ گیپ ہے کینڈل گیپ اور ایک مارکیٹ اوپننگ کلوزنگ گیپ ہے۔ اس کے بھی دو ٹائپ کے گیپ ہوتے ہیں، ایک ڈاؤن سائڈ کی گیپ ہوتا ہے، ایک اپ سائڈ کی گیپ ہوتا ہے۔ ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ یہ ڈاؤن سائڈ کی گیپ ہے اور یہ اپ سائڈ کی گیپ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ اوپننگ اور کلوزنگ ٹائم گیپ۔ مارکیٹ اوپننگ اور کلوزنگ ٹائم گیپ تب آتا ہے جب مارکیٹ کلوز ہو جاتے ہیں اور اگلی والے دن مارکیٹ اوپن ہوتا ہے تو اسی ٹائم ایک بہت بڑا مومنٹ آتا ہے جو کہ مارکیٹ کلوز ہوتا ہے اور چارٹ میں ہم کو نہیں دکھتا، تو پھر ایسے ہائیڈن ہم کو ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسے بگ موو کیوں آتا ہے، تو اس کا مین ریزن ہی ہے کہ جب فرائیڈے کو مارکیٹ اوپن ہوتے ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے کو مارکیٹ میں والیٹیلیٹی بہت زیادہ ناک ہونے کی برابر ہوتی ہے، کیونکہ بینکس وغیرہ یہ کلوز ہوتے ہیں، USA اور لندن جتنے بھی بینکس ہیں نا تو وہ سارے کلوز ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پھر اتنا بڑا مووز کہاں سے آتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا جب بھی وار یا اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ کنٹریز جتنے بھی ہیں نا یہ مارکیٹ کلوزنگ اور اوپننگ کا فائدہ اٹھا کے وارز وغیرہ کراتے ہیں، اور پھر اس سے سٹاک میں بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ گولڈز جس طرح کے لوگوں نے جو ہے نا زیادہ تر گولڈ ہولڈ کیے ہوئے، جتنے بھی کنٹریز آپ لوگ دیکھ لیں نا تو ان کے ساتھ گولڈ کے سٹاک بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر ڈینجر سچویشن میں ہولڈ کرتے ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ضرورت ہے تو اس کی پرائس بڑھے گا اور نیچے آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب وار ہوتے ہیں تو گولڈ اوپر کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ سیٹرڈے اور سنڈے کو مارکیٹ کے درمیان میں جو بھی مومنٹس وغیرہ، وارز وغیرہ کی نیوز بڑے وغیرہ آتے ہیں تو اس کے بعد جب منڈے کو مارکیٹ اوپن ہوتے تو اس طرح کے گیپ ہم کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ کیونکہ وارز تو ہر ٹائم نہیں ہوتا لے، جب بھی وارز وغیرہ ہو تو آپ لوگوں کو ایسے مومنٹ دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ یہ رہا۔ اب یہ ایک مومنٹ آیا ہوا ہے، اس کو میں ڈسکس کر لوں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک مومنٹ، یہ مومنٹ کیوں آیا ہے؟ فرائیڈے کو مارکیٹ کلوز ہو گیا، سیٹرڈے کو جو ہے نا اسرائیل نے فلسطین پر اٹیکس کیے غزہ پہ، تو اسی وجہ سے گولڈ اوپر گیا اور یہ گیپ ہمیں ملنے کو دیکھا۔ تو اس کا یہ بیک رزلٹ یہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گیپ بھی کسی وار وغیرہ کی وجہ سے آیا ہوگا، آپ لوگ یہ
چیک کر سکتے ہیں. ایک منٹ. 11 مئی 2026 کو کیا ہوا تھا آپ لوگ دیکھ لیں تو سیٹرڈے سنڈے کے ڈے ہوگا. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈے کو یہ منڈے کا کینڈل ہے اور اس سے پیچھے جو ہے نا یہ ہمارے پاس سیٹرڈے اور سنڈے کے ٹائم سے. تو آپ لوگ یہ دیکھو گے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اٹیکس وغیرہ ضرور ہوا ہوگا. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نا یہ مارکیٹ کے درمیان میں گیپ آیا ہے. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں کہ گیپ ایریا پر ہم ٹریڈ کیسے کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی میں آپ لوگوں کو لیولز دکھاتا ہوں کہ گیپس آیا ہوا ہے کس طرح سے فل ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس گیپ آیا ہوا تھا. یہاں پہ مارکیٹ نے ٹیپ کیا. کتنا مووز ہمارے پاس آیا آپ لوگ کتنا کیپچر کر سکتے تھے. یہاں سے لے کر یہ ہمارا کنفرمیشن 1 امپائر کنفرمیشن ملنے کے بعد ہم کو اتنا زیادہ ہم تقریباً 780 پپس ہم کیپچر کر سکتے تھے. مارکیٹ نے اتنا پال کیا. میں ابھی آپ لوگوں کو خالی یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ گیپس آئے ہوئے مارکیٹ میں کیسا مومنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس گیپ آیا ہوا ہے اور یہ تقریباً 800 پپس مارکیٹ میں مومنٹ آیا ہوا ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں سے ہم نے سیل کیوں کرنا ہے. تو اس کے مین ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ ہمارے پاس کیا چل رہا ہے. مارکیٹ کا ٹرینڈ ہمارے پاس ڈاؤن ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کا ٹرینڈ ہمارے پاس ڈاؤن آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے بھی ڈاؤن آتا ہے. یہاں سے بھی ڈاؤن آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھتے ہیں. ہم ٹرینڈز کے خلاف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. جس پہ اسٹریٹجی ہو اس میں اگر آپ مارکیٹ کے ٹرینڈز کے خلاف جاؤ گے تو آپ کا لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ سیل کا ٹرینڈ بنتا تھا تو ہم نے سیل کیا. ٹھیک ہے. لیولز میں نے آپ کو دکھا دیا. ابھی ایک اور ایریا پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے. یہ میرے پاس گیپ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سیل کا گیپ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس مارکیٹ گیپ ہے. مارکیٹ اوپننگ کلوزنگ گیپ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے بائی کیوں کیا کیونکہ آپ پریویس میں دیکھ سکتے ہو مارکیٹ کا ہمارے پاس کیا چل رہا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ ٹرینڈ ہمارے پاس اپ سائڈ ہے. مارکیٹ کے اپوزٹ گیپ آئے گا. اگر مارکیٹ کا ٹرینڈ اپ سائڈ ہوگا تو زیادہ تر چانسز ہے کہ یہ گیپ ہمارے پاس ڈاؤن سائڈ آئے. ڈاؤن سائڈ گیپ آئے گا تو ہم بائی کریں گے. ٹھیک ہے. اگر مارکیٹ ہمارے پاس سیل میں ہوگا تو زیادہ تر چانسز ہے کہ گیپ اپ سائڈ آئے. جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے اپ سائڈ گیپ آیا ہوا ہے تو ہم اپوزٹ ٹریڈ لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈائریکشن اپ سائڈ تھا تو مارکیٹ آیا ہوا ہے لیولز پہ اور ہم نے اپ سائڈ ٹریڈ لیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹریڈ سیل کا تھا ڈائریکشن سیل کا تھا تو ہم نے سیل سائڈ ٹریڈ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کنفرمیشن کے بعد ٹریڈ لیا ہے. اینڈ میں یہ ڈسکس کروں گا کہ کنفرمیشن ہم نے اس کے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے کچھ سٹیپس ہے اسی بیس پہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو گیا. ابھی ایک اور گیپ ڈھونڈتے اور اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو اس کا بھی ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک گیپ آیا ہوا ہے ہمارے پاس. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مارکیٹ اوپننگ کلوزنگ گیپ ہے 370 پپس. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ جو ہے نا یہ پیک مومنٹ مارکیٹ نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو دکھا دوں. یہ ہم کو دکھ رہا ہے کہ مارکیٹ بائی پہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس اس کی لیکویڈیٹی لینے کے لیے مارکیٹ نے پیک مومنٹ دیا لیکن اور مارکیٹ ہمارے پاس ڈائریکشن سیل پہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس گیپ آئے تو ہم کیا کریں گے. یہاں سے ہم
سیل کے ٹریڈ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کے یہ جو ویک ہے نا ڈاؤن پہ ہم رکھیں گے، اور آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کو ٹریڈ مل سکتا تھا۔ یہ پہلے کیا ہوا ہمارے پاس مارکیٹ ایریا گیپ جو ہے نا یہ فل ہوا۔ مارکیٹ میں جب بھی گیپ آتے ہیں ہم ٹریڈ نہیں کرتے تب تک جب سارا ایریا جو ہے نا ہمارے پاس فل نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس مارکیٹ ایریا گیپ جو ہے نا فل ہوا، یہاں سے ہم سیل کرتے کنفرمیشن کے بعد۔ یہ جو لائن میں نے ڈرا کیا نا یہ ہمارے پاس لیول ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم سیل کرتے تھے پریویس لو تک، تو 400 پپس مل جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلا ٹریڈ ہم کو یہاں سے مل رہا تھا جو کہ 400 پپس رن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر ہم کو ڈائریکشن کی بھی پتہ چل گیا کہ مارکیٹ نے یہاں سے فیک مومنٹ دیا ہوا ہے، اور مومنٹ کو اگر آپ سمجھو تو یہ مارکیٹ اپنے ایریا کو فل کرنا چاہتا ہے، جو گیپ آیا نا اس کو فل کرنا چاہتا ہے۔ جو مارکیٹ نے گیپ ایریا کو فل کیا یہاں سے کیسے اچھا طرح فال آیا ہوا ہے، اور دوسرا ٹریڈ یہاں سے بھی بن سکتا ہے، ٹھیک۔ یہاں سے بھی کتنا مومنٹ آیا ہوا ہے، یہاں سے تقریباً 1300 پپس یہاں سے مومنٹ آیا ہوا ہے۔ تو یوں گیا ہمارے پاس ایک گیپ ایریا جہاں سے آپ لوگوں کو اچھا ٹریڈ مل سکتا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے ویٹ کرنا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو گیپ ایریا ہے یہ فل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرمیشن کرنا تھا M1 M5 کنفرمیشن، جو کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے، کنفرمیشن کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ٹرینڈ کو دیکھنا ہے کہ ٹرینڈ کس سائڈ تھا۔ ٹرینڈ ہمارے پاس سیل سائڈ تھا، کنفرمیشن بھی سیل سائڈ ملا، اور گیپ بھی سب سے پہلے ہمارے پاس سیل سائڈ فل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اب جاتے ہیں دوسرے گیپ ایریا کی طرف۔ یہ میرے پاس دوسرا گیپ ایریا ہے جو کہ کون سے گیپ ایریا ہے، مارکیٹ اوپننگ گیپ ایریا۔ یہاں سے میں نے ایک لائن لی، دوسرا لائن میں یہاں سے لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس گیپ ایریا بن گیا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس کتنا مومنٹ ہے، تقریباً 600 پپس گیپ میرے پاس بنا ہوا تھا، کسی وار وغیرہ کی وجہ سے ہوگا اتنا زیادہ مومنٹ۔ پہلے میرے پاس یہ ہو گیا ڈائریکشن کس سائڈ پہ تھا، تو ابھی میں دیکھوں گا ڈائریکشن میرے پاس کس سائڈ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ڈائریکشن سیل سائڈ کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس کون سا والا سائڈ فل ہونا تھا، سب سے پہلے میرے پاس سیل سائڈ والا فل ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں سیل سائڈ کے ٹریڈ یہاں سے دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس سیل سائڈ کا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس سیل سائڈ ایریا ہے، اور ٹرینڈ بھی میرے پاس سیل سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں دیکھتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے پھر ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بائی کا ٹریڈ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بنا، کیونکہ سب سے پہلے سیل سائڈ جو ہے نا فل ہوا، تو ایسے کنڈیشن میں آپ یہاں پہ ٹریڈ یا نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو یہاں سے سیل کرو گے، ٹھیک ہے۔ جب مارکیٹ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ آئے گا نا تو آپ لوگ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک A پلس کا ایریا پہ بنتا ہے، جو کہ ایک اسٹریٹجی ہے، اسی لیول سے ایک A پلس بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے پاس ایک گیپ ایریا بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اگر آپ سیل دیکھو گے تو کتنا اچھا سیل آیا ہوا ہے۔ یہ تو پہلے یہ والا ڈسکس ہو گیا، تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سیل آیا ہوا ہے، 1800 پپس، جو کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ نے ہولڈ کرنا ہو تب۔ اگر آپ نے ہولڈ نہیں کرنا تو آپ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس ایک اور سیٹ اپ ہو گیا جو کہ سیل کا بنتا تھا۔ سب سے پہلے مارکیٹ نے گیپ کریٹ کیا، پھر اس کے بعد گیپ ہمارے پاس فل ہوا۔ اگر یہاں سے آپ سیل کرتے نا آپ لوگوں کو بھی اچھا پروفٹ ملتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 300 پپس جو ہے نا 400 پپس مارکیٹ یہاں سے بھی گرا،
لیکن اگر لانگ ٹرم کے لیے آپ سوچتے تو پھر یہاں سے سیل کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میرے پاس ایک ٹریڈ ہو گیا. ادھر بھی میرے پاس خیال سے ایک گیپ ایریا تھا، یہ کینڈل گیپ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، گیپ ایریا کو فل کرنا ہے. کدھر تھا؟ ہاں یہ تھا. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس گیپ ایریا ہو گیا. تو ایسے کنڈیشن میں ہم یہ لائن نہیں ڈرا کرتے، ہم لیبل ڈرا کرتے ہیں. یہاں سے لے کر یہاں سے میں نے لیبل ڈرا کیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیبل. ٹرینڈ کیا چل رہا تھا؟ ٹرینڈ میرے پاس ٹرینڈ سیل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جب یہ میرے پاس اسی لیول پہ آئے گا اور گیپ ایریا میں آئے گا تو آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ٹرینڈ بھی سیل کا تھا، گیپ بھی فل ہوا، سیل کا گیپ بھی فل ہوا. یہاں سے آپ لوگ دیکھو مومنٹ 1400 پپس یہاں سے گرا. اگر آپ لیبل کے اوپر ایس ایل رکھتے تقریباً 80 پپس آپ کا ایس ایل آتا تھا، لیکن ہم 80 بھی نہیں رکھتے، ہم کنفرمیشن پہ ٹریڈ کرتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ایک کینڈل بیس یہ ایریا میرے پاس آتا ہے، چھوٹا سا ہے. یہاں پہ ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے، کر بھی سکتے یہاں سے بائی کرتے، لیکن چھوٹا پرافٹ ملتا ہے. آپ لوگوں کو دکھا دوں میں 300 پپس مومنٹ ہم کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، 330 یہاں سے بائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مارکیٹ نے سیل آیا ہوا ہے اور بائی میں شفٹ ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے مارکیٹ نے ایک گیپ دیا اور بائی میں واپس شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک پھر واپس بائی جو ہے نا پریویس ہائی کی لیکویڈیٹی اٹھائے. تو اسی پہ بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب ہائی ٹائم فریم پہ رینجنگ چل رہا ہو نا H1 پہ تو پھر اچھا نہیں ہوتا ٹریڈ. لیکن یہ میرے پاس ایک ٹریڈ تھا جو بن گیا اور آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایس ایل بھی چھوٹا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی میرے پاس ایک گیپ ایریا ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ کلوزنگ گیپ ایریا ہے، اوپننگ کلوز گیپ ایریا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا مومنٹ آیا ہوا ہے. 3320 پپس کا مومنٹ آیا ہوا ہے. ایس ایل کتنا 40 پپس جو ہے نا مارکیٹ نے اوپر جو ہے نا مومنٹ دیا ہوا ہے. اتنا بڑا مومنٹ آپ لوگ کیپچر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گیپ ایریا ایسے فل ہوتا ہے. اس پہ ٹریڈ کیسے کرنا ہے وہ میں نے سمجھا ہے کہ ڈائریکشن کو دیکھنا ہے، کنفرمیشن کو دیکھنا ہے اور ٹرینڈ کو دیکھنا ہے، بائی ہے یا سیل ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے. میں اور ایریاز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، بھی میرے پاس ایک گیپ ایریا ہے. ٹھیک ہے، کینڈل گیپ ایریا. ٹھیک ہے، ٹرینڈ بائی. ٹھیک ہے، ٹیپ ہوا، اتنا بڑا مومنٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میرے پاس ایک کینڈل بیس گیپ ایریا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے ریٹریسمنٹ دیا. آپ لوگ اسی کینڈل سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا تھا، نیوز تھا. ایسے نیوز پہ تو آپ لوگ ٹریڈ نہیں کر سکتے نا، تو مارکیٹ نے یہاں سے ڈائریکشن چینج کیا. ٹھیک ہے، ڈائریکشن کیا سیل کیا. میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، ایک منٹ. یہ میرے پاس بائی جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے مارکیٹ نے نیوز خراب آیا، گولڈ کے USDT کے لیے اچھا آیا تو اس کے لیے خراب آیا گولڈ کے لیے. ٹھیک ہے، مارکیٹ کہاں سے گیا ہوا ہے؟ یہ میرے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گیپ ایریا یہاں سے مارکیٹ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم ڈائریکٹ ٹریڈ نہیں کرتے، یہاں پہ کنفرمیشنل ٹریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کنفرمیشنل ٹریڈ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ اچھے ٹریڈر ہو. اگر آپ لوگوں کو کنفرمیشن سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک گیپ ایریا. ٹھیک ہے، یہ ادھر سے گیا ہوا ہے.
ہاں یہ دیکھ لیں، میں نے ابھی بتایا نا کہ ٹرینڈ اپ سائڈ ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ نے یہاں پہ ٹیپ کیا، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں کتنا ایس ایل بنتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس مومنٹ کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس 150 پپس مومنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایز کنفرمیشن پہ آپ آ جاؤ گے تو یہ 30-35 پپ کا ایریا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہاں تک گیا، 170 پپ، 170 نہیں 1700 پپ، سوری، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ H1 ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ٹریڈ کرنا ہے تو لو ٹائم فریم پہ آپ چلے جاؤ، M15 پہ بھی میں آپ لوگوں کو کچھ لیولز دکھا دوں گا، ٹھیک ہے، یہاں سے ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کچھ ہے بس خالی دیکھتے، ٹھیک ہے، یہ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ہاں ورک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو ہے نا بیک ٹیسٹنگ کر لو، ایسے ایریاز نکال لو۔ یہ میں H1 پہ ٹریڈ کر رہا ہوں، ایم پائپ اور M15 میں کینڈل بیس، ایم پائپ اور M15 میں کینڈل بیس جتنے گیپس ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھی طرح ورک کرتا ہے۔ اس طرح کہ H1 میں میرا کتنا ایس ایل بنتا تھا، 80 پپس ایس ایل بنتا تھا نا، تو M15 میں آپ کا تقریباً 30 پپس ایس ایل بنے، 35 پپس ایس ایل بنے، اتنے تک بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی اس طرح کے گیپس ایریا ہوگے آپ لوگ دیکھ لو، اور چھوٹے ٹائم فریم میں زیادہ تر اچھا ورک جو کرتا ہے نا وہ کینڈل بیس جو گیپ آتا ہے نا وہ زیادہ تر اچھا ورک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ زیادہ تر ٹرائی کرو کہ کینڈل بیس ایریا پہ ٹریڈ کرو، اور اگر بڑا مومنٹ کیپچر کرنا ہے، مارکیٹ کے ڈائریکشن کو سمجھنا ہے، تو آپ مارکیٹ اوپننگ بیس جو ہے نا گیپ آتا ہے اسی پہ ٹریڈ کرو، وہاں سے بگ موو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کے رولز کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہر چیز رولز پہ ہی چلتا ہے نا، تو اس کے بھی اپنے کچھ رولز ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا رولز یہ ہے کہ آپ نے، ایک منٹ میں یہاں پہ لکھ دو آپ کو، سب سے پہلا رولز یہ کہ آپ نے ٹرینڈ کے خلاف ٹریڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا رولز یہ، پہلا رولز یہ کہ ٹرینڈ کے خلاف ٹریڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا رولز یہ کہ مارکیٹ گیپ فل ہونے تک آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا رولز یہ ہے کہ آپ نے کنفرمیشن ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ود آؤٹ کنفرمیشن اگر آپ ٹریڈ میں انٹر کرو گے تو آپ کا ایس ایل بھی لگ سکتا ہے، چھوٹا نہیں بہت بڑا ایس ایل لگے گا۔ اگر آپ کنفرمیشن کرو گے تو آپ کا 80 پپس ایس ایل کتنے تک آتا ہے، 40 پپس تک آتا ہے، 30 پپس آتا ہے۔ اگر آپ کنفرمیشن نہیں کرو گے تو 1:1 آپ نکالو گے، اور اس میں بھی آپ کا جو ہے نا زیادہ تر لاس کے چانسز ہوگا، ٹھیک ہے۔ پروفیٹیبل ٹریڈر تب بنو گے آپ جب آپ کا لاس چھوٹا ہو اور پروفٹ بڑا ہو، تب آپ بنو گے۔ اگر آپ کا لاس اور پروفٹ دونوں سیم ہو، جیسے کہ 1:1 نکالتے ہیں، $10 آپ کا ایس ایل، $10 آپ کا ٹی پی، تو آپ پروفیٹیبل ٹریڈر نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا $3 ایس ایل ہے اور $10 ٹی پی، 1:3، $9 آپ کا ٹی پی ہے، 1:4 جو ہے نا $12 آپ کا ٹی پی ہے اور $3 آپ کا ایس ایل ہے، تو آپ کا اگر 4 ایس ایل لگے گا نا تب بھی آپ ایک ٹریڈ میں ان 4 کا جو لاس ہے نا وہ ریکور کر لو گے۔ اگر آپ کا اگر 1:3 1:4 ایسے نکالو گے، کنفرمیشن کرو گے، تو آپ 3-4 ایس ایل لگے گا نا تو آپ اس کو ریکور کر لو گے۔ اگر آپ کنفرمیشن نہیں کرو گے، 1:1 نکالو گے، 1:2 نکالو گے، جیسے کہ $20 ٹی پی، $10 ایس ایل، مارکیٹ تو آپ کے جان پہچاننے والا نہیں ہے۔
اگر آپ کا 3 SL بھی لگ گیا نا تو تقریباً $30 آپ کا SL ہو گیا. ایز ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا, تو آپ پھر اس کو ریکور نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ آپ کا اگر آپ کا ایز اے کنفرمیشن 4 SL لگ جائے گا نا, پھر بھی آپ رسک فری میں رہو گے. ٹھیک ہے, 4 آپ کے SL اور ایک آپ کا TP جو ہے نا, وہ ایک آپ کے TP 3-4 SL کو ریکور کر لے گا. لیکن اگر آپ کے 3-4 SL لگ گئے اور آپ کے ایک TP لگ گئے 1:1 میں, تو آپ اس SL کو ریکور نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے, اب 4th رولز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 4th رولز یہ ہے کہ آپ جس اسٹریٹجی کو یوز کر رہے ہو اس کا آپ نے بیک ٹیسٹنگ ضرور کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح کہ پریویس میں جتنے بھی لیولز ہوتے ہیں نا, اس کا آپ نے بیک ٹیسٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, 5th رولز ہمارے پاس یہ ہے نا کہ مارکیٹ میں اگر گیپ فل ہو جائے, آپ نے تب تک ٹریڈ مارکیٹ میں نہیں کیا ہو کرنا جب تک مارکیٹ کے یہ گیپ فل نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ رولز ہے, 5 رولز ہے. آپ کو میں ویڈیو کے اینڈ میں سارے ایک ہی لسٹ میں لکھ کے دے دوں گا. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیک ٹیسٹنگ مسٹ ہے. آپ کو سچ میں پتہ لگ جائے کہ ہاں میرا جو اسٹریٹجی ہے یہ مارکیٹ میں ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیک ٹیسٹنگ آپ کر لو, اس کو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں میں بیک ٹیسٹنگ میں پرافٹ کر سکتا ہوں, تو ہاں میں ریئل میں بھی پرافٹ کر سکتا ہوں. اور جتنے بھی اسٹریٹجیز آپ یوز کرتے ہو اس کے ساتھ آپ اگر ایک چھوٹا موٹا اور اسٹریٹجی ایڈ کرتے ہو, تو آپ کا کنفرمیشن جو ہے نا ٹریڈ پہ کنفرمیشن, اگر آپ 80% شور ہو کہ یہ ٹریڈ میرا ون جائے گا, اگر ایک اور اسٹریٹجی آپ ایڈ کرتے ہو تو آپ کا 80% ون ریشو کتنے تک پہنچ جائے گا, 85-90 تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ ایک اچھا ٹریڈر بن سکتے ہو. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آیا ہوگا, تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی جتنے بھی اسٹریٹجیز ہیں نا, کچھ اور A+ کی اسٹریٹجی باقی ہے اور DJL1 کی ایک اسٹریٹجی باقی ہے, ان پر بھی میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گا اور ایسے یہاں پہ پوسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے لائیو آئے. ٹھیک ہے, یوٹیوب پر ہم لائیو آئیں گے اور اچھے لیولز نکالیں گے, اچھے ٹریڈز کریں گے اور اچھے نالج گین کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ہم سے سیکھو گے, ہم آپ سے سیکھیں گے, ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں اور بھی اس طرح کی ایک اگلی شاندار ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بائے. ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کو یہ ایک امپورٹنٹ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ تب تک محنت کرو جب تک آپ کو یہ پتہ نہ لگے کہ آپ اپنے لیے کامیاب بن گئے ہو, اپنے فیلڈ میں اپنی پوزیشن تک آپ پہنچ گئے ہو. ابھی عید کا دوسرا دن ہے, لوگ عید میں گھومتے رہیں گے اور میں جو ہے نا اپنی ڈریمز پہ لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کے ایک ٹریڈر بننا میرا ڈریم تھا, الحمدللہ میں نے اچیو کیا. اب میرا ڈریم ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹریڈر بناؤں. تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ عید کا دن ہے یا جو بھی دن ہے, ہاں انجوائے کرو, لیکن اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہو تو وہ ضرور آپ اسی چیزوں کو دو, کچھ سیکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ٹریڈنگ سے سیکھ لو. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کچھ ایسا اسکل سیکھ لو جس سے آپ اپنے فیملی اور اپنے آپ کو سپورٹ کرو. ٹھیک ہے, تو ہیپی عید مبارک, عید الاضحیٰ 2nd ڈے. اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ میرا جب بھی 50 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے نا, اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گا. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی اسٹریٹجیز مجھے آتے ہیں میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ لوگوں جو ہے نا لائیو چیٹ میں اپنے فیلنگس, جتنے بھی اسٹریٹجیز, جتنے بھی ٹریڈز وغیرہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کا رپلائی آپ لوگوں کو پھر آپ چیٹ باکس میں SMS کرو گے, اس کے بعد میں آپ لوگوں کو رپلائی دوں گا. ٹھیک ہے, ملتے ہیں اور بھی اس طرح کے اگلی شاندار ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.